اللهم اجعل في قلبي نورا۔ ستارہ جو ٹوٹ گیا۔ تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ عنایت اللہ التمش۔ شعبان سقفی ان دونوں ہندوؤں کو محمد بن قاسم کے پاس لے گیا اور اسے بتایا کہ گزشتہ رات ہم پر کیا قیامت آ رہی تھی اور ان دونوں نے کس طرح ٹالی ہے۔ یہ خدائے ذوالجلال کا فضل و کرم ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے چچا حجاج نے جو بار بار ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہر وقت اللہ کی مدد کے طلبگار رہو اور رات کو تلاوت اور عبادت کرو، وہ ویسے ہی نہیں دی تھی۔ جہاں اس قدر زیادہ ذکر الہی ہو رہا ہو وہاں انسانی جانوں کی قربانی دینے والے آ کر اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، سیسم کا راجہ کاکا کیا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ لڑنے والا آدمی نہیں، جاسوس نے جواب دیا۔ وہ تو وجے رائے کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اگر آپ ہمارا مشورہ مانیں تو کاکا کی طرف اپنا ایلچی بھیجیں اور صلح کی بات کریں۔ لیکن وجے رائے نہیں مانے گا، شعبان سقفی نے کہا۔ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ ایک جاسوس نے کہا۔ اس کے پاس کوئی فوج نہیں، وہ تو اس قلعے میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ یہ تو جنگی امور تھے جن کے متعلق محمد بن قاسم نے ان دو آدمیوں کے ساتھ بحث و مباحثہ یا تبادلہ خیالات نہیں کرنا تھا۔ اس نے شعبان سقفی سے کہا تھا کہ ان دونوں آدمیوں کو نہایت عزت اور احترام سے رکھا جائے اور انہیں اچھی قسم کا لباس پہنایا جائے۔ اس سے زیادہ ہماری اور عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے مذہب میں داخل کر لیں؟ ایک جاسوس نے کہا، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی فوج میں مسلمان کی حیثیت سے شامل ہو جائیں گے۔ دونوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شعبان نے کہا کہ ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ انہیں فوری طور پر فوج میں شامل نہ کیا گیا۔ اللہ کا فضل و کرم شامل حال تھا۔ محمد بن قاسم کو معلوم نہیں تھا کہ سیسم میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا۔ یہ حکم تو رات کو ہی دے دیا گیا تھا کہ صبح سیسم کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی ہوگی۔ اس حکم کے مطابق تمام فوج تیار تھی۔ چچنامہ میں متعدد غیر ملکی مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے نبات بن حنظلہ کو، جو خصوصی عقل و دانش کا مالک تھا، ایلچی کے طور پر فوج کے کوچ سے پہلے 4 محافظوں کے ساتھ سیسم کو اس ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ سیسم کے راجہ کاکا سے کہے کہ وہ خون ریزی کے بغیر ہماری اطاعت قبول کر لے۔ اس صورت میں اس کی حیثیت برقرار رہے گی اور اس کے نہ صرف جان و مال کی بلکہ تمام علاقے کے تحفظ اور دیگر مسائل کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ نبات بن حنظلہ محمد بن قاسم سے اطاعت اور دوستی کے متعلق مزید ہدایت لے کر تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ ادھر تاریخی حوالوں کے مطابق سیسم کے قلعے میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ وجے رائے اور کاکا میں اختلاف پیدا ہو گئے تھے۔ شبخون کی ناکامی کو میں بہت برا شگون سمجھ رہا ہوں۔ کاکا نے وجے رائے سے کہا، یہ ایک بڑا صاف اشارہ ہے کہ ہم نے محاصرہ توڑنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ بزدل نہ بنو کاکا، وجے رائے نے کہا، ابھی محاصرہ ہوا ہی کہاں ہے؟ میں راجہ داہر کی طرف پیغام بھیج کر فوج منگوا لوں گا۔ تمہارے پاس بھی فوج ہے اور 1800 جنگجو تو یہی ہیں جنہیں ہم نے شبخون مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم انہیں پہلے ہی باہر بھیج دیں گے۔ جب مسلمان فوج ہمارے قلعے کا محاصرہ کرے گی تو یہ منتخب جنگجو عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں گے۔ وجے رائے، کاکا نے کہا، تم میں یہی ایک وصف ہے کہ تم راجہ طاہر کے بھتیجے ہو۔ سیوستان میں تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اگر تم میں ایسی ہی جنگی اہلیت ہوتی تو وہاں سے بھاگ نہ آتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں مذہب کا بدھ ہوں۔ بدھ مت اس طرح کسی انسان کی جان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم نے میرے سامنے ایک معصوم لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کا سر جھیل میں ڈال دیا۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ناکامی اور مایوسی۔ اب اس معصوم لڑکی کی روح کا قہر ہم پر نازل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے گناہ کا قہر میری قوم پر نازل ہو، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ اس کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ میں اپنے علاقے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لوگوں کا خون نہ بہنے دوں۔ تو کیا تم مجھے مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ وجے رائے نے پوچھا۔ ہونا تو یہی چاہیے،
کاکا نے کہا، جس تشتری میں تم نے ایک معصوم لڑکی کا سر کٹوا کر رکھا تھا اور جس پر تم محمد بن قاسم کا سر رکھنا چاہتے تھے، اس تشتری پر تمہارا سر رکھا جائے، لیکن میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وجے رائے نے دیکھا کہ اپنے ساتھ فوج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبور اور بے بس ہے اور کاکا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ قلعے سے نکل گیا۔ کاکا اسے رخصت کر کے قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے محمد بن قاسم کی فوج کی آمد کی توقع تھی۔ اسے دور دور تک گرد اڑتی نظر نہ آئی، وہ دیوار پر ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے دور سے 5 گھوڑ سوار آتے ہوئے نظر آئے، وہ دیوار پر کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ قلعے کے صدر دروازے کے اوپر کھڑا تھا۔ سوار قریب آئے تو اسے ان کے لباس اجنبی سے لگے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ عرب سوار ہیں۔ سوار دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ پیشتر اس کے دروازے کے پہرے داروں کا کمانڈر باہر نکل کر ان سے پوچھتا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ اوپر سے کاکا نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ نباتہ بن حنظلہ ایک محافظ نے جو اس خطے کی زبان بھی سمجھتا تھا اور بولتا تھا بتایا کہ اس سے کیا پوچھا گیا ہے۔ میں عرب کی فوج کے سپہ سالار محمد بن قاسم کا ایلچی ہوں، نباتہ بن حنظلہ نے کہا۔ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کاکا نے پوچھا۔ دوستی کا پیغام لایا ہوں، نباتہ نے کہا۔ یہ آپ کو بھی پسند نہ ہوگا کہ انسانوں کا خون انسانوں کے ہاتھوں بہہ جائے۔ ایک معصوم لڑکی کی گردن کاٹ کر آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ کاکا تو پہلے ہی دوستی کے لیے تیار تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ محمد بن قاسم تک کس طرح پہنچے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ محمد بن قاسم دوستی قبول کرے گا یا نہیں، اگر کرے گا تو اس کی شرائط قابل قبول ہوں گی یا نہیں۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا اور قلعے کا دروازہ کھلوا کر باہر آ گیا۔ اس نے نباتہ بن حنظلہ کا استقبال خندہ پیشانی سے کیا۔ اگر میں آپ کی فوج کے لیے شہر کے دروازے کھول دوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کاکا نے پوچھا۔ آپ کی شرائط کیا ہوں گی؟ نباتہ نے اسے وہ شرائط بتائیں جو محمد بن قاسم نے بتائی تھیں۔ کاکا نے حیرت زدہ ہو کر ان شرائط کو قبول کر لیا۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی طاقتور حملہ آور اس قسم کی شرائط پیش کر سکتا ہے۔ کیا آپ ہمارے سالار سے ملنے کے لیے میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ نباتہ نے پوچھا۔ میں نے ایک اور شرط ابھی نہیں بتائی، آپ کو وجے رائے اپنے خاندان سمیت ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ آپ دیر سے پہنچے ہیں، کاکا نے کہا۔ وہ مجھے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن میں اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے جب میرا یہ فیصلہ دیکھا تو وہ آپ کے ہاتھوں گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے خاندان کے بچے کو ساتھ لے کر بہت دیر ہو بھی نکل گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کاکا بیش قیمت تحائف لے کر جو اونٹوں پر لدے ہوئے تھے، نباتہ بن حنظلہ کے ساتھ محمد بن قاسم سے ملنے جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ ان کی ملاقات راستے میں ہوئی۔ کاکا نے محمد بن قاسم کو اطاعت اور ہر طرح کی تعاون کا یقین دلایا، اور محمد بن قاسم نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی اور اس کے خاندان کی ہی نہیں بلکہ اس کے عوام کے جان و مال کی بھی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ محمد بن قاسم کاکا کے ساتھ سیسم کے قلعے میں داخل ہوا۔ تحفۃ الکرام میں مذکور ہے کہ محمد بن قاسم نے کاکا سے پوچھا کہ اس ملک میں جس کی بہت زیادہ عزت افزائی کی جاتی ہے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اس خطے میں کرسی کو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، کاکا نے کہا، اور اس کے ساتھ ایک ریشمی کپڑا دیا جاتا ہے جو وہ شخص اپنے سر پر لپیٹ لیتا ہے۔ محمد بن قاسم نے باقاعدہ ایک تقریب میں کاکا کو اپنے برابر ایک کرسی پر بٹھایا اور بیش قیمت ریشمی کپڑا لے کر اس کے سر پر لپیٹ دیا۔ وہاں کے لوگوں پر اس تقریب کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ وہ دلی طور پر مسلمانوں کو پسند کرنے لگے۔ یہاں مورخوں میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ دو نے لکھا ہے کہ کاکا وجے رائے کو قلعے میں چھوڑ کر محمد بن قاسم سے ملنے کے لیے چلا گیا تھا، اور نباتہ بن حنظلہ اسے راستے میں ملا تھا جو اسے محمد بن قاسم کے پاس لے گیا تھا، اور اس نے اطاعت قبول کر لی تھی۔ اور محمد بن قاسم جب سیسم گیا تو شہر کے دروازے بند تھے اور وجے رائے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ 2 دن لڑائی ہوتی رہی، آخر وجے رائے مارا گیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وجے رائے سیسم سے بھاگ گیا تھا
اور مسلمان سواروں نے اس کا تعاقب کر کے اسے مار ڈالا تھا۔ ایک دو حوالے ایسے بھی ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وجے رائے ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ بہرحال یہ صحیح ہے کہ انہی دنوں جب محمد بن قاسم سیسم میں تھا، وجے رائے مارا گیا تھا۔ ایک اور روایت بہت حد تک قابل یقین معلوم ہوتی ہے۔ کاکا نے محمد بن قاسم کی اطاعت بغیر لڑے قبول کر لی تھی، لیکن ارد گرد کے علاقے میں جو علاقہ بودھیا کہلاتا تھا، بغاوت بھڑک اٹھی تھی۔ اس بغاوت کے پیچھے وجے رائے کا ہاتھ تھا۔ یہ علاقہ کاکا کے زیر نگین تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن باغی تعداد میں بھی اور تقریبی سرگرمیوں میں بھی بڑھتے گئے۔ کاکا نے آخر محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کا جو طریقہ بہتر سمجھتا ہے وہ طریقہ اختیار کرے۔ محمد بن قاسم نے اپنے نائب سالار عبد الملک بن قیس کو فوج کی کچھ نفری دے کر حکم دیا کہ وہ باغیوں کی بستی پر حملے کرے، قتل کرے، آگ لگائے اور جو کارروائی بہتر سمجھتا ہے وہ کرے۔ باغی گروہ فوج کی بیرونی چوکیوں پر حملے کرتے اور لوگوں کے گھروں کو لوٹتے تھے۔ عبد الملک بن قیس نے باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کیے۔ بعض مقامات پر باقاعدہ لڑائیاں لڑی گئیں، اور ایسی ہی ایک لڑائی میں جب باغی اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگے تو ان کے جو آدمی قید ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان لاشوں میں وجے رائے اور اس کے 2-3 سرداروں کی لاشیں بھی ہوں گی۔ لاشوں میں دیکھا گیا، وجے رائے کی لاش مل گئی۔ اس کے مرنے سے اور عبد الملک بن قیس کی زبردست اور تباہ کن کارروائیوں سے باغی دب گئے۔ باغیوں کے ٹھکانوں سے بڑا قیمتی مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اس میں چاندی اور سونے کی افراد تھی، کپڑا اور اناج تو بے حساب تھا۔ قیدیوں سے پتہ چلا کہ یہ وجے رائے کا بندوبست تھا جو اس نے تھوڑے سے عرصے میں کر لیا تھا۔ وہ باغیوں کی تعداد بڑھاتا چلا جا رہا تھا۔ اگر محمد بن قاسم بروقت سرکوبی کی مہم شروع نہ کرتا تو وہ باغیوں کے نرغے میں آ جاتا۔ مختلف قبائل کے سردار جو باغی ہو گئے تھے وہ محمد بن قاسم کے پاس عام معافی کی درخواست لے کر آ گئے۔ انہیں اس شرط پر معاف کر دیا گیا کہ وہ 1000 درہم سالانہ خراج ادا کریں گے۔ انہوں نے یہ شرط قبول کر لی۔ محمد بن قاسم نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ بصرہ روانہ کر دیا اور حجاج کو سیسم کی فتح اور باغیوں کی سرکوبی کی تفصیلات لکھیں۔ سیسم کے لیے محمد بن قاسم نے 2 حاکم مقرر کیے، ایک کا نام عبد الملک بن قیس اور دوسرے کا حمید بن ودا نجدی تھا۔ دونوں آل جارود سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد بن قاسم اگلی پیش قدمی کی تیاری کر رہا تھا کہ حجاج کا خط آ گیا جس میں اس علاقہ بودھیا کی فتح پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ حجاج نے اس خط میں یہ حکم بھیجا تھا کہ اب آگے بڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دو اور نیرون واپس چلے جاؤ، فوج کو آرام دو، نفری اور ساز و سامان کی کمی کو پورا کرو اور راجہ طاہر کے مقابلے کے لیے نکلو، اسے میدان میں للکارو، اسے ایسی شکست دو کہ تمہارے قدموں میں آ گرے، پھر اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ تم جب اس راجہ کو تباہ کر لو گے تو تم پر ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارے مقابلے میں کوئی نہ ٹھہر سکے گا۔ نماز اور دعا کو نہ بھولنا، تم نے عبادت، تلاوت قرآن اور دعا کی کرشمے دیکھ لیے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ خط ملتے ہی محمد بن قاسم سیسم کا بندوبست اپنے حاکموں کے سپرد کر کے نیرون کو روانہ ہو گیا۔ اس نے سیسم میں فوج کا کچھ حصہ چھوڑا اور باقی فوج کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ سیوستان میں رک گیا۔ وہ وہاں سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ چنا قوم کے بہت سے آدمی اس کے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں جاسوس جو 2 لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے اور اب اسلام قبول کر چکے تھے، اپنی ذات کے سرداروں سے ملے اور انہیں بتایا کہ مسلمان کیا ہیں اور اسلام کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی نماز اور ان کے حسن سلوک سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ جہاں جاتے اسی کا ذکر کرتے تھے۔ چنا قوم کے لوگ دیکھ چکے تھے کہ مسلمان مفتوح علاقوں کے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں آدمیوں سے مزید باتیں سنی تو وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے آدمی سیوستان میں پہنچ گئے اور محمد بن قاسم سے کہا کہ وہ انہیں مسلمان بنا لے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بہت سے تحفے لائے تھے جو انہوں نے محمد بن قاسم کو دیے۔ محمد بن قاسم نے انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ وہ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، دسترخوان بچھایا گیا اور ان تمام آدمیوں کو محمد بن قاسم نے کھانے پر بٹھایا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے کہا کہ یہ چنا قوم مرزوق ہے، یعنی یہ رزق سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، اللہ انہیں ہر جگہ رزق پہنچاتا رہے گا۔
یہیں سے چنّا مرزوق کے نام سے مشہور ہوئے۔ محمد بن قاسم نیرون کو روانہ ہو گیا۔ اس وقت جب محمد بن قاسم نیرون میں واپس آ گیا تھا، 2 آدمی ایسے تھے جو راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ دونوں اس آواز کے منتظر رہتے تھے، محاذ سے قاصد آیا ہے، اور کبھی تو دونوں کی بےتابی ایسی ناقابل برداشت ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے اپنے قلعے کی دیواروں پر جا کر کھڑے ہوتے اور محاذ کی طرف سے آنے والے راستے پر نظریں جما لیتے۔ ایک ہیجانی کیفیت تھی جو دونوں پر طاری رہتی تھی۔ ایک راجہ داہر تھا جو اپنی راجدھانی اروڑ میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ دوسرا حجاج بن یوسف تھا جو بصرہ میں سندھ سے آنے والے قاصد کے انتظار میں بے چین رہتا تھا۔ راجہ داہر کے راج کو مسلمان رونتے چلے جا رہے تھے اور سندھ کی ریت سے مسجدوں کے مینار ابھرتے آ رہے تھے۔ راجہ داہر اپنی زمین پر ہندو مت کے سوا کسی اور مذہب، کسی اور عقیدے کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے کئی بستیوں میں بدھوں کی عبادت گاہیں بند کرا دی تھیں۔ وہ صرف ان علاقوں میں بدھوں کے ہاتھوں پر مجبور تھا جہاں ان کی اکثریت تھی اور جہاں کے حاکم بدھ تھے۔ مگر اب ایک ایسا مذہب اس کے ملک میں داخل ہو گیا تھا جو اس کی رعایا کے دلوں میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ راجہ داہر نے اپنی نوجوانی میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کا سامنا اسلام سے ضرور ہوگا، اور وہ یوں ہوا کہ عرب کے مسلمان مکران کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد بن قاسم ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس نے باغی علافیوں کو اسی لیے اپنے ملک میں پناہ دی تھی کہ انہیں وہ عرب کی مخالفت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے عربوں کے تجارتی جہاز اس امید پر لٹوائے اور ان کے مسافروں کو قید کرایا تھا کہ سراندیپ کو آنے والے عرب اس سے ڈر جائیں گے اور سندھ میں کبھی آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ داہر کو یہ کارروائی بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کارروائی سے پہلے اس نے اور اس کے دانشمند وزیر نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کس قوم کی غیرت کو للکار رہے ہیں۔ داہر کے دماغ پر صرف یہ خبر سوار ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو سندھ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ذہن سے یہ حقیقت بھی نکل گئی تھی کہ اس وقت کی 2 بڑی جنگی قوتیں رومی اور فارسی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکی ہیں اور ان کے صرف نام باقی رہ گئے ہیں۔ اب راجہ داہر اروڑ میں بیٹھا صرف شکست کے پیغام سن رہا تھا۔ ہمیں شمنی دھوکہ دے گئے ہیں، راجہ داہر یہی رٹ لگا رہا تھا۔ مہاراج، اس کی بہن مائی رانی نے، جو اس کی بیوی بھی تھی، اس نے کہا، دیبل کا قلعے دار تو شمنی نہیں تھا، وجے رائے تو ہمارا اپنا بھتیجا تھا۔ ایسا نہ سوچیں، اس طوفان کو روکیں، فوج اکٹھی کریں، اب میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ ہم کتنی فوج اکٹھی کر چکے ہیں؟ داہر نے کہا، تم طوفان کسے کہہ رہی ہو؟ محمد بن قاسم کی شکست میرے ہاتھوں لکھی ہے، کیا وہ ہمارے ہاتھیوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مہاراج کی جے ہو، داہر کے وزیر بدھیمن نے کہا، آپ کی دہشت سے آپ کے دشمن کانپتے ہیں، لیکن آپ کا یہ غلام وزیر یہ کہنے کی جرت ضرور کرے گا کہ جس فوج کے سالار اتنی حسین اور دلکش لڑکیوں کو دھتکار دیتے ہیں وہ ہاتھیوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان شراب بھی نہیں پیتے، لیکن میں انہیں اروڑ تک نہیں پہنچنے دوں گا، راجہ داہر نے کہا۔ ابھی وہ ہمارے راجکمار جے سینا کے مقابلے میں نہیں آئے۔ میں عرب کی اس فوج کو ختم کر کے بدھوں کو غداری کی سزا دوں گا۔ سندھ میں ایک بھی بدھ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا مجھے یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں کہ عربی فوج اب کس طرف پیش قدمی کرے گی؟ یہ راز لینا بہت مشکل ہے، بدھیمن نے کہا۔ سیسم سے محمد بن قاسم اپنی فوج نیرون لے گیا ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ آگے آئے گا، لیکن وہ نیرون واپس چلا گیا ہے۔ راز عورت لے سکتی ہے، مائی رانی نے کہا، یا پھر شراب ہے جو پتھر کے اندر چھپا ہوا راز بھی نکال سکتی ہے۔ مسلمان ان دونوں چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ میں نے جو لڑکیاں بھیجی تھیں ان کا حسن زہریلے ناک کا زہر مار دیتا ہے، مگر ایک نوجوان سالار پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ آئندہ کوئی لڑکی وہاں نہ بھیجی جائے، راجہ داہر نے کہا۔ رانی، تم اب اروڑ کی عورتوں کو عربی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرو۔ انہیں بتاؤ کہ بھاگنے یا اپنے آپ کو دشمن کی فوج کے حوالے کرنے یا اپنے مردوں کے پیچھے چھپنے کے بجائے
مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. انہیں بتاؤ کہ دشمن کس قسم کا ہے، اور اگر تم بزدل بنی رہی تو تم مسلمانوں کے بچے جنو گی. ان کے خون کو گرماؤ رانی. انہیں کہو کہ جب تک سانس چلتا رہے لڑنا ہے. ان کی غیرت کو بھڑکاؤ. میں عورتوں کی ایک فوج تیار کر سکتی ہوں مہاراج، مائی رانی نے کہا. اور تم بدہمن، راجہ طاہر نے اپنے وزیر سے کہا، بیٹ کو کوئی عقل والا آدمی بھیجو جو وہاں کے لوگوں کو بتائے کہ مسلمانوں نے نیرون کے بعد سیوستان اور سیسم کے قلعے بھی لے لیے ہیں، اور وہاں کے اور ان کے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ جو ہماری رعایا تھے اب عرب کے مسلمانوں کی رعایا بن گئے ہیں. اسے کہو کہ اپنے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرو اور مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے تیار رہو. تم خود جانتے ہو کہ کیا کہنا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وسایو ہمارا وفادار حاکم اور دوست ہے، وہ پیٹ نہیں دکھائے گا. بیٹ رن کچ کا ایک بڑا قلعہ تھا. اس زمانے میں رن کچ کشاہ کہلاتا تھا. یہ تمام علاقہ نشیبی تھا، اس لیے اسے وادی کہتے ہیں. اس علاقے کا حاکم راجہ وسایو تھا. اسے راجہ طاہر نے ہی حاکم بنایا تھا، لیکن وہ خود مختار تھا اور راجہ طاہر کا ایک بازو بنا ہوا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام راسل اور دوسرے کا نام موکو تھا. وہ راسل کا چھوٹا بھائی تھا اور جوان تھا. دونوں بھائی تیغ زن شہ سوار اور میدان جنگ میں دشمن کے چھکے چھوڑا دینے کی اہلیت اور جرأت رکھتے تھے. موکو اپنے بھائی راسل سے مختلف فطرت کا آدمی تھا. وہ اپنی رعایا سے محبت کرتا تھا. اس کی یہ عادت اس کے باپ اور بھائی کو پسند نہیں تھی. وہ موکو کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ رعایا راجہ اور حاکم کی غلام اور محتاج ہوتی ہے، اور یہ کہ رعایا کو روٹی دینے کے بجائے اس کے آگے روٹی پھینکنی چاہیے. موکو کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں. موکو کی شادی کی باتیں ہونے لگیں. اس کی ہونے والی دلہن حاکموں کے خاندان سے تھی، لیکن موکو نے شادی کا وعدہ کسی اور سے کر رکھا تھا. وہ لڑکی اس کی رعایا میں سے تھی اور وہ فوج کے معمولی سے عہدیدار کی بیٹی تھی. موکو سے وہ ملتی ملاتی رہتی تھی. موکو نے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا تو باپ پریشان ہو گیا. اس نے موکو کو پیار سے سمجھایا، پھر دھمکیاں دیں کہ اسے راج کی جانشینی سے محروم کر دیا جائے گا. مجھے اس لڑکی کے ساتھ جنگل میں اور جھونپڑے میں رہنا پڑا تو رہوں گا، موکو نے باپ سے کہا. مجھے راج سے نہیں، اس لڑکی سے محبت ہے. وسایو نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو راجکمار سے ملنے سے روکے، ورنہ اسے فوج کی عہدیداری سے محروم کر دیا جائے گا. لڑکی کے باپ نے جب لڑکی کو بتایا کہ راجہ نے اسے کیا حکم دیا ہے تو لڑکی نے باپ سے کہا کہ موکو کی خاطر راج کی جانشینی چھوڑ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے سے کبھی باز نہیں آئے گا. موکو اس کی خاطر راج کی جانشینی چھوڑ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے سے کبھی باز نہیں آئے گی. موکو اسے جب بلائے گا اور جہاں بلائے گا وہ وہاں پہنچے گی. باپ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اسی وقت بیٹی کا گلا دبا کر اسے مار ڈالا اور وسایو کے دربار میں جا پہنچا. مہاراج نے حکم دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو راجکمار موکو سے ملنے سے روکوں. اس نے اعلان کیا، میں حکم بجا لایا ہوں مہاراج. اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ کر مہاراج کی لاج رکھ لی ہے. شاباش، وسایو نے کہا. بول، اپنی بیٹی کے خون کی کیا قیمت چاہتا ہے؟ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا قیمت یا انعام مانگے کہ اچانک موکو دربار میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں برچھی تھی. اس کی طرف لڑکی کے باپ کی پیٹھ تھی. ادھر دیکھ، موکو نے للکار کر کہا. میں تجھے تیری بیٹی کے خون کی قیمت دیتا ہوں. لڑکی کے باپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا. موکو نے پوری طاقت سے اسے برچھی ماری. برچھی کی انی اس کے دل میں اتر گئی. موکو نے برچھی کھینچی. اس کا شکار گر پڑا. دوسرا وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی درباری موکو کو پکڑنے کے لیے آگے نہ گیا کیونکہ وہ وسایو کا بیٹا تھا. اسے پکڑ لو، وسایو نے حکم دیا. اسے کال کوٹری میں بند کر دو. موکو نے تلوار نکال لی. اب اس کے پاس 2 ہتھیار تھے. اس نے درباریوں پر ایک اچٹتی سی نگاہ دوڑائی. آگے آؤ، ہمت کرو، اس نے سب کو للکارا. اس کا بڑا بھائی راسل خالی ہاتھ اس طرف آیا. چلے جاؤ موکو، راسل نے اسے کہا. یہاں سے چلے جاؤ. موکو دربار سے نکل گیا.
اس نے باپ سے کہہ دیا تھا کہ اسے کال کوٹری میں بند کرنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ موکو لوگوں میں ہر دل عزیز تھا۔ وسایو اور راسل کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ موکو کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو لوگ اس کے ساتھ ہو کر بغاوت نہ کر دیں۔ لنڈے والے جو جنگجو تھے وہ بھی موکو کو بہت پسند کرتے تھے۔ موکو نے اپنے باپ اور بڑے بھائی سے کہا کہ اسے الگ کر دیا جائے ورنہ وہ ان کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ وسایو اور راسل نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے یہی بہتر سمجھا کہ کچھ علاقہ موکو کو دے کر اسے الگ کر دیا جائے، چنانچہ اسے سورت کا علاقہ دے دیا گیا۔ یہ علاقہ رن کچھ کا ہی حصہ تھا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے نہیں لکھا گیا کہ موکو کے دل میں محمد بن قاسم کی محبت کس طرح پیدا ہوئی تھی۔ تاریخ معصومی میں کچھ واضح اشارے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موکو شکار کا شوقین تھا اور شکار کے لیے بہت دور نکل جایا کرتا تھا۔ شکار کے دوران اس کی ملاقات ان عربوں میں سے کسی کے ساتھ ہو گئی تھی جنہیں راجہ داہر نے اپنے ہاں پناہ دے رکھی تھی۔ ان سے اسے مسلمانوں کے رسم و رواج اور اسلامی تعلیمات کا پتہ چلا تھا۔ چونکہ وہ خود راجہ اور رعایا کے فرق کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے اسلام کا یہ اصول بہت پسند آیا تھا کہ کوئی انسان دوسروں سے برتر نہیں۔ اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ مسلمان جس شہر اور جس علاقے کو فتح کرتے ہیں اس کے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے، بلکہ انہیں وہ پورے حقوق دیتے ہیں جو آزاد اور باعزت شہریوں کو ملنے چاہیے۔ مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ موکو نے کھلم کھلا مسلمانوں کے حق میں باتیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ اس کی یہ باتیں جب وسایو اور راسل کے کانوں تک پہنچیں تو انہوں نے اسے مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور اسے احساس دلانے لگے کہ وہ ایک ملک کا راجکمار ہے اور مسلمان اس ملک کے اور اس کے مذہب کے دشمن ہیں۔ لیکن موکو نے اپنے باپ اور بڑے بھائی کی کسی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے دل میں اترا ہوا یہ کانٹا نہیں نکل سکتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا اسے اس کے باپ نے قتل کروا دیا تھا۔ لڑکی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ رعایا میں سے تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اب مقامی آدمی بھی بہت ہو گئے تھے، یہ سب اس کے جاسوس بن گئے تھے۔ وہ شعبان سقفی کے ماتحت کام کرتے تھے اور شعبان نے انہیں ٹریننگ دے کر جاسوس اور مخبر بنا لیا تھا۔ عرب کے جاسوس بھی تھے لیکن وہ چہرے اور قد کاٹ سے پہچانے جاتے تھے۔ صرف ان عربوں کو سندھ میں جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا تھا جن کا رنگ سیاہ تھا۔ یہ زیادہ تر بدو تھے جو پیدائش سے موت تک زندگی آسمان تلے گزارتے تھے۔ انہیں سندھ کی زبان سکھا دی گئی تھی، پھر بھی ان کے پکڑے جانے کا خطرہ موجود رہتا تھا۔ اب جبکہ مسلمانوں نے سندھ کے اتنے زیادہ علاقے فتح کر لیے تھے اور مفتوحہ لوگوں کے دل موہ لیے تھے، کئی مقامی آدمی محمد بن قاسم کے باقاعدہ جاسوس بن گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے ان جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ ان میں سے 2 جاسوس رن کچھ کے علاقے میں بھی گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک واپس نیرون آیا اور شعبان کو موکو کے متعلق بتایا کہ وہ مسلمانوں کی طرف مائل ہے۔ اس نے یہ تمام واقعہ سنا جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ موکو کی طرف اگر ایلچی بھیجا جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دوستی کا معاہدہ کر لے گا، بلکہ وہ اطاعت بھی قبول کر لے گا۔ شعبان سقفی نے محمد بن قاسم کو یہ ساری بات سنائی اور کہا کہ وہ خود موکو کے پاس جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اسے اجازت دے دی اور اس کے ساتھ جو محافظ بھیجے وہ تاجروں کے بھیس میں تھے۔ شعبان بھی جنوبی ہندوستان کا تاجر بن کر گیا تھا۔ محمد بن قاسم کے پاس بہت قیمتی اشیاء تھیں جو اسے دیبل، نیرون، سیوستان اور سیسم سے حاصل ہوئی تھیں۔ شعبان ان میں سے کچھ بیش قیمت اشیاء اپنے ساتھ لے گیا۔ دوسری اشیاء جو اونٹوں پر لاد کر لے جائی گئی ان میں زیادہ تر اناج اور ایسی ہی خورد و نوش کی چیزیں تھیں۔ یہ قافلہ 2-3 دنوں کی مسافت طے کر کے سورت پہنچا۔ وہاں کے لوگ جن میں زیادہ تر تاجر اور دکاندار تھے اکٹھے ہو گئے۔ شعبان سقفی بیش قیمت چیزیں جو محلات میں رہنے والوں کے ہی کام آ سکتی تھیں وہ لے کر موکو کے ہاں چلا گیا۔ اس نے موکو کو اطلاع بھجوائی کہ جنوبی ہند کا ایک تاجر کچھ قیمتی چیزیں لایا ہے۔ اسے موکو نے اندر بلا لیا۔ شعبان نے اپنا قیمتی مال موکو کے آگے رکھ دیا۔ موکو نے کچھ چیزیں پسند کیں اور ان کی قیمت پوچھی۔ میرا خیال ہے مہاراج قیمت ادا کر چکے ہیں، شعبان نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ موکو نے پوچھا۔ میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے یہاں آ کر سنا ہے کہ آپ مسلمانوں کے معترف اور خیر خواہ ہیں اور آپ اپنی رعایا کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔
شعبان نے کہا، آپ نے دیکھا نہیں میں مسلمان ہوں اور میں جنوبی ہند میں کاروبار کرتا ہوں۔ ہم مسلمان کسی کا احسان نہیں بھولا کرتے۔ مجھے آپ کی یہ بات اچھی بھی لگی تھی کہ آپ خدا کے بندوں میں اونچ نیچ کو نہیں مانتے۔ میں یہ چیزیں بیچنے کے لیے لایا ہوں، لیکن ان میں سے آپ کو جو پسند ہے وہ میری طرف سے تحفے کے طور پر لے لیں۔ نہیں، موکو نے کہا، اگر میں نے مسلمانوں کے حق میں کوئی اچھی بات کہہ دی ہے تو میں اس کے عوض کسی مسلمان سے کوئی تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ تم ایسا تو نہیں کر رہے کہ مجھے تحفے دے کر خوش کرو گے اور میرے لوگوں کو اناج وغیرہ مہنگے داموں میں دو گے؟ میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ برداشت نہیں کروں گا۔ کیا آپ منڈی میں سے کسی کو بلا کر میرے اناج، تیل اور دوسری اشیاء کے بھاؤ نہیں پوچھیں گے؟ شعبان نے کہا، مسلمان دھوکہ کھا لیا کرتے ہیں، دھوکہ دیا نہیں کرتے۔ شعبان نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے باتوں کا رخ موڑ دیا۔ یہی اس کا فن تھا جس میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس نے موکو کو اپنے اثر میں لے کر محمد بن قاسم کا ذکر چھیڑ دیا۔ اگر آپ عرب کی فوج کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ شعبان نے آخر میں کہا، اگر آپ محمد بن قاسم کے ساتھ پہلے ہی دوستی کا معاہدہ کر لیں گے تو آپ اسی طرح یہاں کے حاکم رہیں گے جس طرح اب ہیں۔ آپ کو مزید فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کی اور آپ کی رعایا کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت اور ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ مجھے یقین نہیں آتا، موکو نے کہا، کیا کوئی فاتح مفتوح لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کر سکتا ہے؟ دیبل سے معلوم کرا لیں، شعبان نے کہا، نیرون میں خود جا کر دیکھ لیں، کئی اور بستیاں مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہیں۔ کیا آپ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ تم تاجر ہو، موکو نے کہا، میں تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہوں گا تو تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا ارادہ بتائیں، شعبان نے کہا، میں عرب فوج کے سالار محمد بن قاسم کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ میں خود عرب کے سالار کے پاس نہیں جاؤں گا، موکو نے کہا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمہارا سالار مجھے بزدل سمجھے گا، دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا باپ اور میرا بھائی اسی لیے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ میں مسلمانوں کو اچھا سمجھتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ میں نے لڑے بغیر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لیں گے تو آپ اس جگہ کے حاکم رہیں گے۔ شعبان نے کہا، آپ پر صرف یہ شرط عائد کی جائے گی کہ محمد بن قاسم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کی مدد کریں گے۔ تم اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کر رہے ہو، موکو نے کہا، اور تم مجھے ورغلا رہے ہو۔ ایک سالار کی طرف سے ایسی بات منہ سے نہ نکالو جو سالار پوری نہ کرنا چاہی۔ تم اپنے دماغ کو تجارت تک ہی رکھو۔ میں اپنے سالار کی طرف سے بات کر رہا ہوں مہاراج، شعبان نے کہا، اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ میں تاجر نہیں، نہ جنوبی ہند کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے۔ میں محمد بن قاسم کا ایلچی ہوں۔ یہ چیزیں محمد بن قاسم کے تحائف ہیں جو اس نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ پھر تم اس بہروپ میں کیوں آئے ہو؟ موکو نے پوچھا۔ اس لیے کہ آپ میری ان باتوں سے ناراض بھی ہو سکتے تھے، شعبان نے کہا۔ اگر میں ایلچی کے روپ میں آتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے قید میں ڈال دیتے یا میری بے عزتی کر کے مجھے یہاں سے نکال دیتے۔ میں نے اپنا آپ اس وقت ظاہر کیا ہے جب یقین ہو گیا کہ آپ دوستی کا معاہدہ کر لیں گے۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میں اس کی دوستی قبول کر لوں گا، موکو نے کہا۔ تم اسی بھیس میں یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری اصلیت کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ شعبان سقفی تحائف وہیں چھوڑ کر منڈی میں گیا۔ اس کے آدمی جو تاجروں کے روپ میں اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے سامان بیچ چکے تھے، انہیں ساتھ لے کر وہ نیرون کو روانہ ہو گیا۔ اس کے آدمیوں نے لوگوں سے موکو اور اس کے باپ وسایو اور بھائی راسل کے حالات اور فوجی طاقت وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھیں۔ شعبان سقفی نے نیرون پہنچ کر محمد بن قاسم کو تفصیل سے بتایا کہ رن کچھ کے سیاسی اور فوجی حالات کیا ہیں۔ اس رپورٹ میں دو اہم باتیں تھیں، ایک یہ کہ موکو دوستی کے معاہدے پر آمدہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ راجہ طاہر نے رن کچھ کے حاکم وسایو کی مدد کے لیے ایک فوجی حاکم جرنیل جابین کو بھیج دیا تھا۔ جابین دیبل کا حاکم تھا اور وہاں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ
دیبل سے زندہ نکل آیا تھا۔ داہر کو غالباً یہ پتہ چل گیا تھا کہ محمد بن قاسم کا رخ اب رن کچ کی طرف ہوگا۔ محمد بن قاسم نیرون کے قریبی مضافات میں ایک بلند ٹیکری پر خیمے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ آج اس ٹیکری کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اتنی صدیاں جو گزر گئی ہیں۔ ان کے موسموں کے تغیرات نے زمین کے خد و خال بدل ڈالے ہیں۔ بلندیاں پستیوں سے جا ملی ہیں اور پستیوں کو اڑتی ہوئی ریت نے بھر کر بلند کر دیا ہے۔ اگر کچھ زندہ ہے تو وہ محمد بن قاسم کا نام ہے، جس نے سندھ کی پستیوں کو بھی بڑا ہی بلند رتبہ عطا کیا تھا۔ یہ ٹیکری سرسبز اور خوشنما تھی، اس کے ارد گرد سبزہ زار تھا، سایہ دار درخت تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو یہ جگہ اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے سندر شمنی کے محل میں رہنے کے بجائے اس ٹیکری میں رہنا پسند کیا۔ اس کے سامنے بڑا لمبا سفر تھا۔ اس نے سارے ملک ہند میں اسلام پھیلانے کا عہد کر لیا تھا۔ اس کے مجاہدین کا جذبہ اس کے عہد کے عین مطابق تھا۔ مجاہدین جہاں شہید ہوتے تھے وہیں انہیں دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح سندھ شہیدوں کا خطہ بنتا جا رہا تھا۔ آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں رہے، ان کے نام بھی نہیں رہے۔ وہ عرب کے ریگزار کے گمنام بیٹے تھے، مگر سندھ کی ریت کے ذرے ذرے میں ان کے نام زندہ ہیں۔ ان کا یہ فخر زندہ ہے کہ ہندوستان کے بت کدے میں وہ اسلام لائے تھے اور کفر کی تاریکیوں کو انہوں نے اسلام کے نور سے منور کیا تھا۔ محمد بن قاسم جب نیرون کی ایک خوشنما اور سرسبز ٹیکری پر ٹھہرا ہوا تھا تو اس کے نظام جاسوس کے سربراہ شعبان نے اسے رن کچ کے متعلق تفصیلات سنائیں۔ اس وقت محمد بن قاسم کے سامنے وہ خط پڑا ہوا تھا جو حجاج بن یوسف نے لکھا تھا۔ یہ خط اسے سیسم میں ملا تھا۔ حجاج نے لکھا تھا کہ محمد بن قاسم واپس نیرون چلا جائے اور دریائے سندھ عبور کر کے راجہ طاہر کو میدان میں گھسیٹے۔ حجاج کا خیال یہ تھا کہ داہر کو شکست دے دی گئی تو ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے۔ شعبان سقفی کی رپورٹ سن کر محمد بن قاسم نے کاتب کو بلایا اور حجاج بن یوسف کے نام خط لکھوانے لگا۔ اس نے خط میں اپنی فتوحات کی پوری تفصیل لکھوائی اور ان امیروں کے نام بھی لکھے جو اس نے مفتوحہ قلعوں میں مقرر کیے تھے۔ شہیدوں کی اور شدید زخمی ہو کر معذور ہونے والوں کی تعداد لکھی، اپنی فوج اور رسد وغیرہ کی کیفیت لکھی، اور آخر میں رن کچ کے حالات اور سندھ میں اس خطے کی اہمیت لکھی، اور آخر میں لکھا کہ رن کچ کا ایک حاکم ہماری اطاعت قبول کرنے پر آمادہ ہے، اگر اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو ہماری مہم آسان ہو جائے گی۔ یہ خط قاصد کو دے کر محمد بن قاسم نے نیرون سے رن کچ کی طرف کوچ کیا اور 3-4 دنوں کی مسافت کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ کسی بھی تاریخ میں اس جگہ کا نام نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ اس جگہ محمد بن قاسم نے رک کر حجاج بن یوسف کی طرف سے اپنے خط کے جواب کا انتظار کیا تھا۔ حجاج بن یوسف کا جواب بہت جلدی آ گیا۔ مورخوں نے اس کے خط کا پورا متن عربی سے ترجمہ کر کے لکھا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے خط میں حجاج کو بہت زیادہ تعظیم و تکریم دی تھی اور کچھ القاب بھی استعمال کیے تھے۔ حجاج نے اس انداز تحریر کو پسند نہ کیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو جو خط لکھا وہ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزیز بیٹے کریم الدین محمد بن قاسم، تجھ پر اللہ کی رحمت اور کرم ہو۔ تیرا خط تکلفات اور القاب سے بھرپور تھا، سمجھ نہیں آئی تو نے ایسا کیوں کیا۔ احوال و قوائف جو تو نے لکھے ہیں میں نے پورے غور سے پڑھے۔ میرے عزیز بیٹے، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو اپنی رائے، اپنی عقل اور تدبر سے کام کیوں نہیں لیتا؟ میری خواہش اور دعا ہے کہ مشرق کے تمام بادشاہوں پر تو غالب آئی اور کفار کے تمام شہر اور قلعے تیرے قبضے میں ہوں۔ تو خود کفر کے شر کو ختم کرنے سے کیوں عاجز آ رہا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو ان پر مسلط نہیں کر سکتا؟ وہ تو اسلام پر غالب آنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کے منصوبے ناکام ہوں گے اور تو فاتح اور کامران ہوگا۔ دل کو مضبوط رکھ میرے عزیز، اور کفار کے دفاع کو توڑنے کے لیے تو جس قدر بھی مال خرچ کر سکتا ہے کر دے۔ دشمن پر انعام و اکرام کا مہ برسا دے۔ دشمن کا کوئی حاکم جاگیر یا حاکمیت مانگتا ہے اسے دے دے اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ۔ کسی کو نا امید نہ کر، ان کی درخواستوں کو قبول کر اور انہی کے قوانین ان پر نافذ کر، اور وہ امن کا معاہدہ چاہیں تو انہیں امن دے، لیکن خود ان پر مسلط رہے۔ دشمن پر غالب آ کر اس کی سلطنت اپنے ہاتھ میں لینے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صلح، ہمدردی
دشمن کی چھوٹی سی لغزش اور بہت بڑے مطالبے سے چشم پوشی اور اس کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فیاضی سے مال خرچ کرنا، مخالفت کو انعام اور عطیات سے دباؤ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دشمن مخالفت کے درپردہ خطرناک طریقے اختیار کرے اور حالات تیرے خلاف ہو جائیں تو گھبرانے کے بجائے دماغ کو حاضر رکھ اور تیری رائے اور فیصلہ صحیح ہو۔ ہر وقت مغلوب دشمن کے مزاج پر نظر رکھ۔ چوتھا طریقہ ہے روب، دبدبا، جرأت، قوت کا استعمال، دشمن اور اس کے حمایتی سر نہ اٹھا سکیں۔ دشمنوں کو بے اثر اور بیکار رکھنے کے یہ طریقے استعمال کر، اور کوئی کافر حکمران اطاعت اور امن قبول کرے اسے مؤثر اور بڑے سخت عہد نامے میں جکڑ لے۔ وہ جو بھی خراج خود مقرر کرے وہ قبول کر لے اور بہت جلدی وصول کر۔ اور میرے بیٹے، قاصدوں کے معاملے میں بہت محتاط رہ۔ مفتوحہ علاقوں میں تو جس قاصد کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کرے اس کے متعلق یقین کر لے کہ فولاد جیسا مضبوط دل رکھتا ہے اور وہ کسی کے فریب میں نہیں آ سکتا۔ تجھے اس کی عقل پر، دور اندیشی اور ایمان کی پختگی پر پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ دل اور عقیدے کا اتنا مضبوط ہو کہ دشمن کے کسی آدمی یا عورت یا کسی اور لالچ کے جال میں نہ آ جائے اور اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو تیرے نقصان کا باعث بن جائے۔ مت بھولنا میرے عزیز بیٹے، ہندوستان بڑے خوبصورت اور دل نشین مکر و فریب کا ملک ہے۔ قاصدوں اور ایلچیوں کے انتخاب میں محتاط رہنا، داہر کی چالوں سے خبردار رہنا۔ اس کی طرف اپنے کسی معتمد قاصد یا ایلچی کو بھیجو تو اسے سختی سے نصیحت کرنا کہ دشمن کے درمیان جا کر اس کی باتوں میں نہ آ جائے۔ اسے پیغام اچھی طرح ذہن نشین کرا دو، اور وہ جب کسی راجہ یا بادشاہ کے دربار میں پیش ہو کر پیغام دے تو اس پر بادشاہ کا خوف نہ ہو اور اس کے سرداروں اور حاکموں سے بھی نہ ڈرے۔ راجہ یا بادشاہ اسے کچھ پوچھے تو وہ جرأت سے جواب دے، اور بادشاہ پیغام کا جو جواب دے وہ اچھی طرح سنے اور تجھ تک پہنچائے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ یہ بھی یاد رکھ میرے عزیز، قاصد کو یہ بتاؤ کہ تم سارے لشکر کے امام ہو اور لشکر کی فتح اور شکست تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قاصد ہمیشہ اپنے مذہب کا ہو جو پاک مذہب ہے۔ وہ پروقار ہونا چاہیے، اس کی باتوں میں اثر ہو۔ وہ کفار کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کہنے کی جرأت رکھتا ہو کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرو گے تو تمہارے شہر، بستیاں، کھیتیاں اور جان و مال محفوظ رہیں گے۔ اگر اپنے باطل عقیدوں کو دل میں رکھ کر اللہ کی وحدانیت سے منہ موڑو گے تو ہم تمہیں بخشیں گے نہیں۔ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب داہر کے مقابلے کو جا رہا ہے۔ یاد رکھ میرے عزیز، وہ دریائے مہراں دریائے سندھ کے پار ہے اور تو دریا کے سامنے والے کنارے پر ہوگا۔ داہر کو دریا پار کرنے کا موقع نہ دینا۔ اسے للکار کر کہنا کہ ہم دریا کے پار آ کر لڑیں گے۔ پھر یہ بھی دھیان رکھ کے لڑائی کے لیے وہ میدان منتخب کر جو کشادہ ہو، تاکہ اپنے پیادے اور سوار دشمن کے پیادوں اور سواروں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور ان کے پینترے بدلنے کے لیے کافی جگہ مل جائے۔ ہر پیادہ اور سوار گھوم کر لڑے اور تیرے لشکر کو یہ سہولتیں میسر آئیں یا نہ آئیں، اللہ پر توکل رکھ۔ فتح و شکست اسی کی ذات باری کے اختیار میں ہے۔ اسی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ کے لیے لڑو اور اللہ ہی سے مدد کے طلبگار رہو۔ اس کے کرم اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ دل جمعی سے لڑو اور دیکھو کہ پردہ غیب سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے اور اللہ کے حضور سے کس کی بادشاہی کے خاتمے کا حکم جاری ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ داہر کو دریا عبور کرنے کا اختیار نہ دینا۔ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ تو جب اس کے بالمقابل ہو اور درمیان میں دریا ہو تو اسے کہنا کہ دریا ہم عبور کریں گے۔ اس طرح اس پر تیرا رعب بیٹھے گا اور اس کے لشکر پر یہ اثر ہوگا کہ جو لشکر اتنی دور سے آ کر دریا بھی عبور کر رہا ہے اور مقابلے کے لیے تیار بھی ہے تو یہ لشکر قوی اور دلیر ہے۔ اور میں تجھے یہی یقین دلاتا ہوں کہ تیرے ساتھ جو لشکر ہے یہ اللہ کی جماعت ہے۔ انہوں نے کہیں بھی پیٹھ نہیں دکھائی اور آگے جا کر بھی کسی میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ جان کی بازی لگا کر لڑیں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنے اور ثابت قدم رہنے والے مجاہدین ہیں۔ دریا ایسی جگہ سے عبور کرنا جہاں تیرے لشکر کے پاؤں جم سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ دریا آدھے لشکر کو اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ جس راستے کے متعلق تجھے یقین ہو
کہ بالکل سیدھا اور محفوظ ہے، اس پر بھی احتیاط سے چلنا اور لشکر کو بھی محتاط رکھنا۔ لشکر کو میمنہ میسرہ قلب اور ہراول اور ساقہ میں ترتیب دے کر آگے بڑھنا، پیادوں کو آگے رکھنا اور برگستانیوں کو درمیان میں نہ رکھنا۔ برگستانی زرہ کی ایک قسم تھی جو گھوڑوں کو پہنائی جاتی تھی۔ حجاج بن یوسف زرہ پوش گھوڑوں کو قلب میں رکھنے کے بجائے پہلوؤں اور عقب میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ لشکر محفوظ رہ سکے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو بلا کر انہیں حجاج بن یوسف کا خط پڑھ کر سنایا اور انہیں بتایا کہ کس طرف پیش قدمی ہوگی۔ میرے رفیقوں، محمد بن قاسم نے سالاروں اور کمانڈروں سے کہا، خدا کی قسم ہم حجاج بن یوسف کے آگے جواب دہ نہیں، نہ ہم حجاج کی خوشنودی کے لیے وطن سے اتنی دور آ کر اپنی جانیں بازی پر لگائے ہوئے ہیں۔ حجاج کی آواز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ ہمیں حجاج نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑو، ہم سب کو اللہ کے حضور جانا اور جواب دینا ہے۔ محمد بن قاسم کو احساس تھا کہ ان سالاروں اور ان کے ماتحتوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سب ثابت قدم رہنے والے تھے۔ یہ ان کے جذبے کا کرشمہ تھا کہ وہ جدھر جاتے تھے دشمن ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جاتے تھے۔ محرم الحرام 93 ہجری بمطابق 712 عیسوی، جب محمد بن قاسم کی عمر 18 سال تھی، وہ رنقج کے ایک قلعے اشبہار تک پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا، اسلامی فوج نے اسے محاصرے میں لے لیا۔ اس قلعے کا خود مختار حاکم وسایو تھا۔ اس نے ارد گرد کے دیہات کے لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے قلعے میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ان میں برچھی نشانے پر پھینکنے کے ماہر اور تیر انداز بھی تھے اور تلوار کے دھنی بھی۔ محمد بن قاسم نے اعلان کرایا کہ قلعہ ہمارے حوالے کرو گی تو امان میں رہو گی، اگر ہم نے قلعہ خود سر کر لیا تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ آگے آؤ، قلعے کی دیوار کے اوپر سے آواز آئی، قلعہ خود سر کرو۔ قلعے کی دیوار پر تیر اندازوں کی دیوار کھڑی تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تیر اندازوں کو آگے کیا تو دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ تیروں کے سائے میں مسلمانوں کا ایک جیش دروازہ توڑنے کے لیے آگے بڑھا تو دیوار کے اوپر سے برچھیاں آنے لگیں۔ 3 مسلمان بری طرح زخمی ہو کر پیچھے ہٹائے۔ مسلمانوں نے دیوار تک پہنچنے کی کوشش بار بار کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دیوار تک پہنچ جائیں تو سرنگ کھود لیں، لیکن اوپر سے آنے والی برچھیاں اور تیروں کی بوچھاڑیں انہیں دیوار تک نہیں پہنچنے دیتی تھیں۔ دیوار پر وسایوں نے ایک ہجوم کھڑا کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کا کوئی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا، ہجوم میں سے کسی نہ کسی کو لگ ہی جاتا تھا۔ مسلسل 7 دن مسلمان دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ ادھر دیوار پر جو ہجوم تھا اس میں سے بہت سے آدمی زخمی ہو چکے تھے۔ یہ لوگ فوجی نہیں تھے، انہیں دیہات سے بلا کر دیوار پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے جب اپنے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی ہوتے اور تڑپتے دیکھا تو ان کا حوصلہ جواب دے گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ یہ منجنیقوں کی سنگباری تھی۔ تمام منجنیقیں ساتھ نہیں لے جائی گئی تھیں، 2 یا 3 ساتھ تھیں۔ ان سے دروازے پر پتھر پھینکے جانے لگے۔ ان کے ساتھی قلعے والوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور دیوار تک پہنچ رہے ہیں تو ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ 8ویں روز قلعے پر سفید جھنڈا چڑھا دیا گیا اور وسایوں نے قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ اس نے محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور امن کی درخواست کی۔ محمد بن قاسم نے درخواست قبول کر کے اس پر جزیہ اور سالانہ خراج ادا کیا اور وہاں اپنا ایک حاکم مقرر کر دیا۔ اشبہار کے لوگوں میں بھگدڑ اور افراتفری بپا ہو گئی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ مسلمان لوٹ مار کریں گے اور اس دور کے رواج کے مطابق خوبصورت عورتوں کو گھروں سے نکال کر لے جائیں گے، لیکن مسلمان فوج نے ایسی کوئی حرکت نہ کی اور ایک ہی روز میں شہر میں امن بحال ہو گیا۔ رنکچ کا ایک اور بڑا قلعہ بیٹ تھا۔ دیبل کا شکست خوردہ فوجی حاکم جابین بیٹ میں حاکم تھا۔ محمد بن قاسم نے بیٹ کا محاصرہ کر لیا اور قلعے پر تابڑ توڑ حملے شروع کرا دیے۔ جابین نے بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیے اور یہ اہم قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔